بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ صفات ذکر کیے تھے، یعنی حمز، جہر، شدت، رخوت۔ شدت اور رخوت کے درمیان میں ایک صفت ہے جس کو توسط کہتے ہیں۔ توسط کا معنی ہے درمیان۔ حروف متوسطہ 5 ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے۔ لام، نون، عین، میم، را۔ یہ ایسے حروف ہیں کہ ان میں آواز نہ پورا بند ہوتا ہے اور نہ جاری، یعنی اس میں کچھ شدت ہے اور کچھ رخوت، یعنی نہ تو شدت کی طرح آواز مکمل بند ہوتا ہے اور نہ رخوت کی طرح مکمل جاری ہوتا ہے، بلکہ اس میں کچھ آواز بند ہوتا ہے اور کچھ جاری ہوتا ہے، یعنی اس میں کچھ شدت ہے اور کچھ رخوت۔ اس لیے ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ صفت نمبر 5، استعلاء، اوپر اٹھنے کو کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ حروف جب ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے حروف موٹے ہیں ہر حال میں، جو بھی حرکت ہو اس پہ، مفتوح ہو یا مکسور ہو یا مضموم ہو یا ساکن ہو، لیکن یہ تفخیم اس کی صفت لازم ہے۔ اب صفت نمبر 6، استفال ہے، نیچے رہنے کو کہتے ہیں۔ استفال نیچے رہنا، تو آپ غور کر لیں، یہ استعلاء کا ضد ہو گیا۔ استعلاء اوپر اٹھنا، استفال نیچے رہنا۔ مستعلیہ کے علاوہ باقی 22 حروف مستفلہ ہیں، یعنی جتنے حروف رہ گئے وہ سارے حروف مستفلہ ہیں۔ اس میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی، اس لیے یہ حروف باریک ہوتے ہیں۔ تو استعلاء کے علاوہ جتنے بھی حروف رہ گئے وہ سارے حروف باریک ہوتے ہیں۔ اب ان حروف مستفلہ میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ کبھی باریک ہوتے ہیں، کبھی پر ہوتے ہیں، اور وہ حروف ہے لام اور را۔ تو لام اور را ایسے حروف ہیں کہ لام جب لفظ اللہ کا لام ہو اور اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو تو لفظ اللہ پر ہوتا ہے، جیسے رفعہ اللہ، کلام اللہ۔ اور جب لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک ہوگا، جیسے بسم اللہ۔ اسی طرح را ہے، را جب مفتوح ہو یا مضموم ہو تو را پر ہوگی، اور جب مکسور ہو تو باریک ہوگی، جیسے ربک ربما، اس میں پر ہوگی را، اور رجال میں باریک ہوگی۔ تو یہ اس کی صفت عارض ہے، یہ صفت لازم نہیں ہے ان حروف کی۔ اس لیے حروف مستفلہ میں یہ 2 حروف، جب یہ حروف پر ہو تو ایسی حالت میں ان کو ہم شبہ مستعلیہ کہیں گے، یعنی تفخیم میں یہ استعلاء کے مشابہ ہے بعض حالتوں میں، کیونکہ یہ اس کی صفت عارض ہے، تو اس وقت اس کو ہم شبہ مستعلیہ حروف کہیں گے۔
صفت نمبر 7 اطباق، لپٹ جانے کو کہتے ہیں۔ اطباق کا معنی لپٹ جانا۔ حروف مطبقہ 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا۔ ادا کرتے وقت زبان کا بیچ تالو سے لپٹ جاتا ہے، جس سے یہ حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 2 صفات باب اول میں بھی ہم نے ذکر کیے تھے۔ یہ اطباق ایسی صفت ہے کہ اس میں زبان کا بیچ اوپر تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ حروف موٹے ہوتے ہیں۔ تو اس پر آپ غور کر لیں تو یہ صاد، ضاد، طا، ظا یہ حروف مستعلیہ میں بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ان حروف میں زبان کی جڑ اور بیچ دونوں اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان 4 حروف میں 2 درجہ کی تفخیم ہے، کیونکہ ان حروف میں استعلاء بھی ہے اور اطباق بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو حروف رہ گئے، اس میں قاف، غین اور خا، اس میں 1 درجہ کی تفخیم ہے، کیونکہ ان میں صرف استعلاء ہے۔ اب اطباق کی ضد صفت نمبر 8 انفتاح، جدا رہنے کو کہتے ہیں۔ تو اطباق کا معنی تھا لپٹ جانا، انفتاح کا معنی ہے جدا رہنا، تو یہ ان کا ضد ہو گیا۔ مطبقہ کے علاوہ باقی 25 حروف منفتحہ ہے، یعنی ان حروف میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی، نہ زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے۔ 25 حروف منفتحہ ہے، ادا کرتے وقت زبان کا بیچ تالو سے جدا رہتا ہے، تو یہ اطباق کا ضد ہو گیا۔ صفت نمبر 9 اذلاق، پھسلنے کو کہتے ہیں۔ پھسلنا، اذلاق کا معنی پھسلنا۔ حروف مزلقہ 6 ہیں، جن کا مجموعہ فر من لبن ہے، فا، را، میم، نون، لام، با۔ یہ حروف زبان اور ہونٹوں کے کنارے سے بہت سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ یہ حروف ادا کرتے ہیں تو یہ حروف انتہائی آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں جو حروف شفویہ ہیں وہ ہونٹوں کے کنارہ سے آسانی سے ادا ہوتے ہیں، جیسے فا، میم اور با ہے۔ اور جو حروف شفویہ نہیں ہے، جیسے را اور لام اور نون، تو یہ زبان کے کنارہ سے سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اب صفت نمبر 10 اسمات، منع کرنے کو کہتے ہیں، اس کا ضد ہو گیا۔ اب اذلاق کا معنی پھسلنا اور اسمات کا معنی منع کرنا۔ حروف مزلقہ کے علاوہ باقی 23 حروف مصمتہ ہیں۔ یہ حروف مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو یہ ان کا ضد ہو گیا، کیونکہ حروف مزلقہ وہ آسانی سے ادا ہوتے تھے اور حروف مصمتہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ یہ 10 صفات پورے ہوئے۔ ان 10 صفات کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں، کہ ہر ایک صفت دوسری صفت کا ضد ہے۔ اب اس میں آپ غور فرما لیں تو ہر 2 صفات میں پورے 29 حروف آ گئے۔ مثلا حمز کے حروف فحثہ شخص سکت ہے، تو اس کے علاوہ جتنے حروف رہ گئے وہ سارے مجہورہ ہے، تو پتہ چلا کہ حمز اور جہر میں پورے 29 حروف آ گئے۔ اسی طرح شدت کے حروف اجدو کا قطبت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف رہ گئے وہ رخوہ ہے، تو شدت اور رخوت میں اور توسط میں جو ان کے درمیان والے صفت ہے، ان میں سارے حروف آ گئے۔ اسی طرح استعلاء خص ضغط قز حروف ہے، اس کے علاوہ سارے حروف مستفلہ ہیں، تو پتہ چلا کہ ان 2 صفات استعلاء اور استفال میں سارے حروف آ گئے۔ اسی طرح اطباق
کہ حروف صاد، ضاد، طا، ظا اور اس کے علاوہ سارے حروف منفتحہ ہیں، تو 29 حروف اس اطباق اور انفتاح میں آ گئے. اور یہی صورتحال اذلاق اور اسمات کا بھی ہے کہ اذلاق کے حروف فر من لبن، اس کے علاوہ سارے حروف مصمتہ ہیں، تو ہر 2 صفت میں پورے حروف آ گئے. آج کے لیے یہ سبق کافی ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ صفات لازمہ غیر متضادہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.